کال آف ڈیوٹی کھیلنے کا شوقین شہزادہ کب اقتدار کی جنگ میں اس قدر آگے بڑھ جائے گا کہ ایک دن اپنی ہی والدہ کو نظر بند کر دے؟ شاید یہ تو خود اس کے اپنے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ یہ کہانی ہے سعودی عرب کے سب سے طاقتور شخص کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے پاور کیپچر کی۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے عروج کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ سعودی رائل فیملی میں تخت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کیسے جاتا ہے۔ ماڈرن ڈے سعودی عربیہ کی بنیاد ابن سعود نے 23 سپتمبر 1932 23 سپتمبر 1932 کو رکھی۔ ابن سعود کی 22 بیویاں تھیں جن سے ان کے 45 بیٹے تھے۔ ان 45 بیٹوں میں سے 36 جوانی کی عمر کو پہنچے۔ اگرچہ ابن سعود نے تخت اپنے سب سے بڑے بیٹے سعود بن عبدالعزیز ال سعود کو سونپا، مگر ساتھ ہی یہ اصول بھی بنا دیا کہ آئندہ تاج بیٹے سے باپ کی بجائے بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی میں منتقل ہوگا، اور بڑا بھائی یعنی اس وقت کا بادشاہ اپنی زندگی ہی میں اپنے سے اگلے بھائی کو کراؤن پرنس منتخب کر دے گا تاکہ پاور سموتھلی ٹرانسفر ہو سکے۔ 45 بیٹوں میں سے ابن سعود کے 7 بیٹوں کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ وہ ابن سعود کی سب سے عزیز بیوی حفصہ بنت احمد سدیری سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان 7 بھائیوں کو سدیری 7 یا دا میگنیفیشنٹ 7 بھی کہا جاتا ہے۔ سدیری 7 سعودی رائل فیملی میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ تاج کے سب سے زیادہ اہل یہی 7 بھائی ہیں۔ سدیری 7 میں سب سے بڑے بھائی فہد بن عبدالعزیز تھے جو 1982 میں کنگ خالد کی وفات کے بعد بادشاہ بنے۔ یہاں سے سدیری 7 کا سعودی تخت پہ راج شروع ہوتا ہے۔ کنگ فہد 23 سال تک بادشاہ رہے۔ ان کے دور میں کراؤن پرنس ولی عہد کے ٹائٹل کی دوڑ نے ان کے تمام بھائیوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ کنگ فہد کے 6 سدیری بھائی ایک طرف اور باقی تمام بھائی ایک طرف۔ ظاہر ہے کہ کنگ فہد اپنے 6 سدیری بھائیوں میں سے ہی کسی کو کراؤن پرنس بنانا چاہتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بعد عمر میں سب سے بڑے بھائی پرنس عبداللہ سدیری بھائیوں میں سے نہیں تھے۔ آخر کار کنگ فہد پرنس عبداللہ کو کراؤن پرنس بنانے کے لیے راضی ہو گئے، مگر ایک شرط پر، اور وہ شرط یہ تھی کہ جب پرنس عبداللہ کنگ بنیں گے تو وہ کنگ فہد کے زندہ سدیری بھائیوں میں سے سب سے بڑے بھائی کو کراؤن پرنس بنائیں گے۔ مگر اس شرط پر عمل درآمد کے لیے کنگ فہد کو اپنے والد ابن سعود کی بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کو تاج منتقل کرنے والی روایت کو توڑنا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے 1992 میں جانشینی کے اصول میں بڑی تبدیلی کی، جس کے تحت بادشاہ اپنا جانشین عمر کی بجائے اپنے تمام بھائیوں میں سے اپنی خواہش پہ منتخب کرے گا۔ پرنس عبداللہ 2005 میں کنگ فہد کی طبعی موت کے بعد بادشاہ بن گئے۔ عبداللہ بن عبدالعزیز اگلے 10 سال تخت پر قائم رہے۔ پرنس عبداللہ جو اب کنگ عبداللہ تھے، کنگ فہد سے کیے گئے اپنے وعدے پر پورا اترے۔ 2005 میں بادشاہ بننے کے بعد کنگ عبداللہ نے زندہ سدیری بھائیوں میں سے سب سے بڑے بھائی سلطان بن عبدالعزیز کو اپنا کراؤن پرنس بنایا۔ 2011 میں سلطان بن عبدالعزیز وفات پا گئے اور اس کے بعد کنگ عبداللہ نے نیکسٹ ان لائن سدیری بھائی نائف بن عبدالعزیز کو اپنا کراؤن پرنس بنا لیا، مگر خدا کا کرنا دیکھیے کہ اگلے ہی سال نائف بن عبدالعزیز بھی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب کراؤن پرنس بننے کی باری تھی MBS کے والد سلمان بن عبدالعزیز کی، اور وہ کراؤن پرنس بن گئے۔ کراؤن پرنس بنتے ہی سلمان بن عبدالعزیز نے MBS کو اپنا پرائیویٹ ایڈوائزر بنا لیا اور پھر انہیں رائل کورٹ آف کراؤن پرنس کا ہیڈ بھی بنا دیا۔ بچپن سے ہی MBS کے پولیٹکس میں انٹرسٹ کی وجہ سے وہ سلمان بن عبدالعزیز کے پسندیدہ بیٹے بن گئے تھے، اس لیے سلمان بن عبدالعزیز کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ MBS کو رائل فیملی میں اونچا عہدہ دلائیں۔ 2015 میں کنگ عبداللہ کی وفات کے بعد سلمان بن عبدالعزیز تخت نشین ہو گئے، بالکل جیسا کہ کنگ فہد نے پلان کیا تھا۔ کنگ سلمان جب 2015 میں بادشاہ بنے تو ان کے 3 سدیری بھائی زندہ تھے۔ ان میں سے 2 سدیری بھائی ترکی ثانی اور عبد الرحمن بن عبدالعزیز ان کے عہد کے پہلے 2 سالوں میں ہی وفات پا گئے، جبکہ تیسرے سدیری بھائی احمد بن عبدالعزیز کو 2012 میں ہی اختلافات کی بنا پر تخت کی دوڑ سے باہر کر دیا گیا تھا۔ کنگ سلمان نے اپنے عہد کے پہلے 3 مہینوں میں ہی اس وقت کے کراؤن پرنس مکرن کو فارغ کر دیا۔ پہلی دفعہ تاج کی دوڑ اب ابن سعود کے گرینڈ سنز کے درمیان شروع ہو گئی۔ کنگ سلمان نے اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو کراؤن پرنس بنا دیا۔ اس موو کا اصل مقصد MBS کے لیے کراؤن پرنس تک کی پوزیشن کا راستہ صاف کرنا تھا۔ محمد بن نائف کے والد نائف بن عبدالعزیز ایک سدیری بھائی تھے۔ محمد بن نائف کو کراؤن پرنس بنا کے کنگ سلمان نے یہ طے کر دیا کہ اب سدیری بھائیوں کے بیٹے بھی کراؤن پرنس کے عہدے کے لیے اہل ہیں، اور پھر جون 2017 میں ایک شاطر کھیل کھیلا گیا جس نے محمد بن نائف کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ 20 جون 2017 کو محمد بن نائف کو کنگ سلمان کے شاہی محل میں بلایا گیا۔ محل کے دروازے پر پہنچتے ہی محمد بن نائف کو باہر رکنے کے لیے کہا گیا اور MBS کے وفادار گارڈز نے ان سے ان کے سیل فونز لے لیے، جبکہ محل کے اندر موجود پیلس سٹاف کے سیل فونز پہلے ہی ضبط کر لیے گئے تھے تاکہ کوئی بات باہر نہ جانے پائے۔
پرنس نائف کو MBS کے گارڈز ایک کمرے میں لے گئے جہاں ترکی الشیخ MBS کے قریبی ساتھی موجود تھے۔ ترکی الشیخ کی آواز میں غصہ تھا۔ اب تک کراؤن پرنس محمد بن نائف سمجھ چکے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ محمد بن نائف کو گھنٹوں اس کمرے میں بند رکھا گیا اور ترکی الشیخ نے بار بار کراؤن پرنس کے عہدے سے مستعفی ہونے کے لیے ریزگنیشن لیٹر پر سائن کرنے کے لیے کہتے رہے، مگر محمد بن نائف لگاتار انکار کرتے رہے اور انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر وہ اپنی رضامندی سے کراؤن پرنس کا عہدہ نہیں چھوڑتے تو ان کی اگلی منزل ہاسپٹل ہوگا۔ محمد بن نائف اس رات اس قدر خوفزدہ تھے کہ انہوں نے زہر دیے جانے کے ڈر سے پوری رات پانی تک نہیں پیا۔ شہزادہ نائف نے الیجیس کونسل کے 2 شہزادوں سے بات کرنے کی اجازت مانگی اور انہیں یہ اجازت دے دی گئی۔ الیجیس کونسل 34 ممبرز پر مشتمل ایک باڈی ہے جو نئے کراؤن پرنس کو منتخب کرتی ہے، مگر اس کے ممبران بادشاہ کے خلاف جانے کا رسک نہیں اٹھاتے اور وہی کرتے ہیں جو بادشاہ کا حکم ہو۔ پرنس نائف کو یہ سن کر دھچکا لگا کہ الیجینس کونسل کے 31 ممبران پہلے ہی MBS کے حق میں ووٹ دے چکے ہیں۔ صبح ہوئی تو محمد بن نائف کی بوڑھی ہڈیاں اور ناتواں جسم جواب دے گیا۔ انہوں نے ہار مان لی۔ محمد بن نائف کو ساتھ والے کمرے میں لے جایا گیا جہاں محمد بن سلمان پہلے ہی سے درجنوں TV کیمراز اور ایک باڈی گارڈ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے کمال ایکٹنگ کرتے ہوئے محمد بن نائف کا ہاتھ چوما جنہیں وہ ساری رات بند رکھ چکے تھے۔ محمد بن نائف نے MBS کی بیعت کی اور کہا کہ اب میں صرف آرام کروں گا اور اپنی ذمہ داریاں آپ کو سونپتا ہوں۔ اب 31 سال کے محمد بن سلمان کراؤن پرنس بن چکے تھے اور کنگ سلمان نے اپنی زیادہ تر ذمہ داریاں MBS کو سونپ دی تھیں۔ 2022 میں MBS سعودی عرب کے پرائم منسٹر بھی بن گئے۔ MBS آج سعودی عرب کے سب سے طاقتور شخص ہیں۔ محمد بن سلمان نے اپنے بہت سے لبرل ریفارمز کے ذریعے اپنے آپ کو ایک ماڈرن لیڈر کے طور پر پیش کیا۔ ان میں قابل ذکر سعودی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا، ویژن 2030 انٹروڈیوس کرانا، میوزک کنسرٹس اور پارٹیز پر سے بین ختم کرنا اور سعودی ریلیجیس پولیس کو کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے سے روکنا شامل ہیں۔ ان ریفارمز کو مغرب میں کافی سراہا گیا، مگر جلد ہی ساری دنیا کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ سب محض فارن انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور محمد بن سلمان اپنی طاقت کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لیے انہیں موت کے گھاٹ بھی اتار سکتے ہیں۔ 2015 میں کنگ سلمان نے MBS کو اپنا ڈیفنس منسٹر اپوائنٹ کیا تھا۔ MBS نے ڈیفنس منسٹر بنتے ساتھ ہی ایک جارحانہ سٹیپ اٹھایا۔ جب محمد بن سلمان ڈیفنس منسٹر بنے تو یمن میں موجود حوثی باغیوں نے یمنی پریزیڈنٹ عبدالربو منصور ہادی کو ملک سے باہر نکال دیا اور یمن کے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا۔ منصور ہادی، جنہیں سعودی عرب کی سپورٹ حاصل تھی، فوراً سعودی عرب پہنچے اور MBS سے مدد مانگی۔ MBS نے فوراً حوثی باغیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اس امید پر کہ 6 ماہ کے اندر اندر حوثی باغی ختم ہو جائیں گے اور منصور ہادی پھر اپنے ملک واپس جا کر پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھال لیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا اور آج بھی یمن وار جاری ہے جس نے 20 ملین یمنی عوام کو قحط کا شکار بنا دیا ہے اور اب تک 3,77,000 لوگ اس جنگ کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے اگر کوئی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے تو وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہیں۔ اسی طرح سعودی شہزادے کی ریپوٹیشن پر ایک اور کالا دھبا اکتوبر 2018 میں لگا جب استنبول میں موجود سعودی قونصلیٹ میں MBS کے خلاف لکھنے والے جرنلسٹ جمال خشوگی کا بہیمانہ قتل کر دیا گیا۔ جمال خشوگی کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑے 5 سوٹ کیسز میں ڈال کر غائب کر دیے گئے۔ CIA اور بہت سے کریڈیبل ادارے اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سب سعودی کراؤن پرنس کے ایما پر کیا گیا تھا۔ MBS اپنے خلاف ہونے والے کرٹیسزم کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ اس کی بیشتر مثالیں موجود ہیں۔ ستمبر 2017 میں MBS نے اپنے بہت سے مخالفین اور سعودی عرب کے 20 بڑے علماء کو حراست میں لے لیا کیونکہ وہ ان کے ان اسلامک ریفارمز کو کرٹیسائز کرتے تھے۔ ان میں سعودی عرب کے مشہور اسکالر اور ٹویٹر پر 14 ملین فالورز رکھنے والے سلمان العودہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کے قطر بلاکیٹ کے دوران یہ ٹویٹ کیا کہ اللہ ان دونوں یعنی قطری امیر حماد بن الخلیفہ الثانی اور MBS کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے۔ محض اس ٹویٹ پر انہیں قطر کی حمایت کرنے کے جرم میں قید کر لیا گیا۔ غیر تو کیا MBS کی اپنی والدہ بھی ان کی پاور ہنگر کی زد میں آنے سے نہ بچ سکیں۔ 2018 میں MBS نے اپنی والدہ فاہدہ بنت فلاح الحسلین کو گھر میں نظر بند کر دیا اور انہیں کنگ سلمان سے ملنے سے روک دیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کی والدہ ان کے طاقت کے غلط استعمال کے خلاف ہیں اور وہ شاید کنگ سلمان پر اثر انداز ہو کر MBS کے فیوچر کنگ کے سپنے کو خطرے میں ڈال دیں۔ کراؤن پرنس کا عہدہ سنبھالتے ہی نومبر 2017 میں محمد بن سلمان نے اپنے تمام شاہی اپوننٹس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ایسا قدم اٹھایا جسے ساری دنیا نے حیران کر دیا۔
انہوں نے 200 سے زیادہ سعودی شہزادوں اور بزنس مین کو کرپشن چارجز کے تحت ریاض کے ہوٹل ریٹس کارلٹن میں بند کر دیا۔ ان میں سعودی عرب کے سب سے امیر شخص ولید بن طلال بھی شامل تھے۔ ریٹس کارلٹن میں قید تمام افراد سے تشدد کے ذریعے ان کی بینک ڈیٹیلز نکالی گئیں اور ان کی دولت پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس طرح MBS نے ان کی طاقت کو چیلنج کرنے والے ہر ممکنہ شخص کے پر کاٹ دیے۔ اگر ہم MBS کی آئیڈیالوجی کو سم اپ کریں تو وہ ایک نیشنلسٹ اور اتھارٹیرین لیڈر ہیں جو سعودی عرب کی اسلامک امیج کو ختم کر کے اسے دبئی کی طرح ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں، جس کا واحد مقصد اکنامک گین ہے۔ مگر یہ ماڈرنائزیشن صرف سعودی عرب کی سوشل لائف تک لیمیٹڈ ہوگی اور وہ بادشاہت کے نظام کو بالکل بھی ختم نہیں کریں گے، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ طاقت اپنے ہاتھوں میں جمع کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سعودی عرب پر ایبسولوٹ مونارک کی حیثیت سے پوری زندگی حکومت کر سکیں۔